آؤ میں تمہیں بتاؤں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب ہے، اور عبد المطلب کے بیٹے 10 تھے۔ ان 10 بیٹوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل میرے نبی کے والد گرامی حضرت عبداللہ ہے۔ عبداللہ کی عمر شریف 24 برس کی ہو گئی، رشتہ آنا شروع ہو گئے، رشتے آتے تھے، لیکن کعبے کے متولی سردار قریش ہر ایک کو نگیٹو جواب دیتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دن حضرت عبداللہ جنگل میں شکار کے لیے گئے۔ 70 یہودیوں پر مشتمل ایک جماعت مکے کے فوریسٹ میں آ کر کے، مکے کے جنگل میں آ کر کے حضرت عبداللہ نبی کے والد ماجد کو گھیر لیتی ہے اور قتل کرنا چاہتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جسے بچانا چاہتا ہے اسے بچا لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب کہ یہاں سے جس کی زندگی نہیں ہوتی، پھر اللہ اکبر اس کی کوئی حفاظت نہیں فرماتا ہے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کے والد ماجد کو بچایا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ اپنے گھر تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر۔ پھر چند دنوں کے بعد حضرت آمنہ کے والد ماجد حضرت وہب عبد مناف اپنی بیوی سے مشورہ کرتے ہیں اور بیوی سے کہتے ہیں مجھے تو اجازت دے، میری بیٹی آمنہ جوان ہے۔ اللہ اکبر۔ کعبے کے متولی عبد المطلب کا بیٹا عبداللہ بھی جوان ہے، میں اپنی بیٹی کا رشتہ عبداللہ کے ساتھ کر دو۔ حضرت آمنہ کی والدہ نے کہا اے وہب عبد مناف تم کہاں جا رہے ہو؟ وہب عبد مناف سے ان کی بیوی نے کہا تم کدھر جا رہے ہو؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ کیسا ارادہ اپنے دل و دماغ میں لاتے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں ہے وہ کعبے کے متولی کا بیٹا ہے، وہ سردار قریش کا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب مکے میں قحط پڑتا ہے، مکے والوں کو کھانا اللہ اکبر عبد المطلب کھلایا کرتے ہیں، عبد المطلب کے پیچھے اہل مکہ چلا کرتے ہیں، عبد المطلب کی اطاعت اہل مکہ کیا کرتے ہیں۔ ان کے بیٹے کے لیے بڑے بڑے امیروں نے اپنی بیٹیوں کے رشتے دیے ہیں، پیغام نکاح دیا ہے، لیکن ہر ایک کو نگیٹو منفی جواب ملا ہے۔ اے وہب عبد مناف آپ اپنی بیٹی کا پیغام نکاح اس بارگاہ میں لے کر کے مت جاؤ، اتنی بڑی بارگاہ میں مت جاؤ، بلکہ اپنے جیسے ہی آدمی کے پاس جانا۔ آپ غریب ہیں اور غریب باپ کے بیٹے کو تلاش کرنا، غریب داماد تلاش کرنا۔ اتنا سنا تھا وہب عبد مناف نے کہا یہ تو ٹھیک ہے، میں بھی غریب داماد تلاش کروں، لیکن ایک بات تو بتا اللہ اکبر جب قیامت کے دن یہ لسٹ کھلے گی، پکارا جائے گا کس کس نے عبداللہ کے لیے اپنی بیٹی کا پیغام نکاح دیا تھا، تو اس لسٹ میں عبد مناف کا بھی نام آئے گا، وہب کا بھی نام آئے گا کہ وہب نے بھی عبداللہ کے لیے آمنہ کا پیغام نکاح دیا تھا۔ نکاح ہو یا نہ ہو نام تو میرا بھی آئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت اچھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نکلے گھر سے، سفر طے کیا، چلتے رہے، چلتے چلتے پیروں کے جوتے پھٹ گئے، گرم گرم پتھروں پہ سفر، پیروں میں چھالے پڑ گئے، چلا نہیں جاتا تھا۔ آخرکار وہ ساعت پربہار آئی، آپ نے تمام منزلوں کو کاٹا، مکے میں داخلہ لیا۔ جیسے ہی مکے میں داخل ہوئے اللہ کے گھر کے قریب جا کر کے کھڑے ہو گئے اور آپ نے انکوائری شروع کر دی، یہ بتاؤ عبد المطلب کا مکان کدھر ہے؟ ایک آنے والا آیا اور آ کر کے کہنے لگا تیرے پیر میں جوتی نہیں، سر پہ جو پگڑی بنی ہے امامہ وہ بھی پوشیدہ ہے، جسم پہ جو کپڑے ہیں جگہ جگہ سے پھٹے ہیں، گرد و غبار سے اٹے ہیں، جگہ جگہ سے پھٹے ہیں، گرد و غبار سے اٹے ہیں، چہرہ دھول میں اٹا ہے، بال دھول میں اٹے ہیں، پیر دھول سے میلے ہیں۔ کدھر جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کیا ارادہ ہے؟ اللہ اکبر۔ ہمارے سردار کہ گھر کا پتہ معلوم کر رہے ہو، پتہ کر رہے ہو، معلوم کر رہے ہو؟ بات بتاؤ، بات کیا ہے؟ تو سچائی جو ہے نا وہ چھپتی نہیں۔ غریب ہونا ایک الگ چیز ہے، سچائی ایک الگ چیز ہے۔ بہت سے امیروں کو سچائی نصیب نہ ہوتی اور بہت سے غریب گردن کٹا دیتے ہیں، لیکن جھوٹ نہیں بولتے، سچ بولتے ہیں۔ حضرات کہا میری بیٹی آمنہ جوان ہے، میں عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے لیے پیغام نکاح۔ کہا تمہارے پیروں میں جوتا نہیں،
سر پہ پگڑی بوسیدہ، جسم پہ کپڑے پھٹے ہوئے اور اتنے اونچے خواب تم نے دیکھے. ایک مشورہ ہے میرا. مکی بولا واپس چلے جاؤ، جیسے تم ہو ویسے ہی داماد تلاش کر لو، غریب گھر میں کر لو بیٹی کا رشتہ اپنی. رونے لگے. آہ نکلی دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نئی طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. روئے. کہا مولا میں مالدار ہوتا تو یہ مجھے تانے نہ دیتا، میں مالدار ہوتا تو ان کے گھر کا پتہ بتا کے آتا. یہ تو کہہ رہا کہ واپس ہو جا، ریٹرن ہو جا، جیسا آیا تھا ویسے ہی چلا جا. آنکھ سے آنسو نکلے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عبد المطلب کعبے کا طواف کر رہے ہیں. آپ کے کانوں میں جب عبد مناف کے رونے کی آواز پہنچی، آپ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ باہر نکل کر کے یہ انکوائری کرو، یہ تفتیش کرو، تحقیق کرو، یہ اتنی درد بھری آواز میں کون رو رہا ہے. غلام باہر نکل کر کے آیا. اس نے جب تحقیقات کی، تفتیش کی، تو پتہ چلا وہب عبد مناف ایک دیہات سے آنے والا انسان ہے اور عبد المطلب کے شہزادے عبداللہ کے لیے اپنی بیٹی کا پیغام نکاح لے کر کے آیا ہے. مکے والے مذاق بنا رہے ہیں، مکے والے اس کی غریبی پہ مسکرا رہے ہیں، مکے والے اس کے پھٹے کپڑے دیکھ کر کے ہنس رہے ہیں، مکے والے اس کا پھٹا کا اللہ اکبر بوسیدہ امامہ دیکھ کر کے مسکرا رہے ہیں اور خالی لوٹانے کی بات پر بات کر رہے ہیں اور وہ خالی واپس لوٹنا نہیں چاہتا ہے. جا کر کے غلام نے حضرت عبد المطلب کو بتایا. آپ نے کہا کعبے کا طواف موقوف کر دو، اللہ اکبر کبیرہ، اور میرے ساتھ باہر آؤ. تمام غلام باہر آئے، تمام آپ کے عاشق باہر آئے، تمام آپ کے خادم باہر آئے. آپ آگے آگے، مقتدی پیچھے پیچھے، نبی کے دادا جان آگے آگے، نبی کے دادا جان کے خدام پیچھے پیچھے. مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، انیس بے کسا چارہ ساز درد مندہ کونین کے والی کے دادا کی شان بھی تو دیکھے. اللہ اکبر کبیرہ. جناب عبد المطلب آگے آگے، ان کے چاہنے والے ماننے والے پیچھے پیچھے. جناب عبد المطلب آئے. آپ نے فرمایا مکے والوں راستہ چھوڑو، راستہ خالی کیا گیا. اہل مکہ جیسے ہی سائیڈ ہوئے، نبی کے دادا جان آگے بڑھے اور اپنے ہونے والے سمدھی کو سینے لگا لیا، ہاتھ پکڑ کر کے چوما، پیشانی کو بوسا دیا. ارشاد فرمایا مکے والوں گواہ رہنا کہ جس کی غریبی پر تم ہنس رہے تھے، آج کعبے کا متولی اسی کی بیٹی کو اپنے بیٹے کے لیے قبول کر رہا ہے. نعرہ کسی کو یاد نہیں ہے؟ میں تو مشین ہوں، ڈیگ ہوں، بولتے ہی رہوں گا. مجھے سانس مت دلوائیو. ارے کوئی نعرہ لگاؤ. ہے کسی کے نعرہ یاد؟ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت وہب عبد مناف کو سینے لگایا. سینے لگا کر کے کہا وہب عبد مناف آؤ میرے گھر آؤ. ارشاد فرمایا وہب عبد مناف اگر تم رشتہ لے کر کے نہیں آتے تو میں تمہارے گھر بہت پہلا کا آ جاتا، اس لیے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خواب میں آ کر کے مجھے بتا دیا ہے کہ عبداللہ کا نکاح کسی اور کی بیٹی سے نہیں. ایک دیہات میں وہب عبد مناف نامی انسان ہے، اس کی بیٹی کا نام آمنہ ہے. اس کے بیٹی کے ساتھ اپنے بیٹے کا نکاح تجھے کرنا ہے. اللہ اکبر. غور فرمائیں. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قبول کیا گیا. 24 سال کی عمر، دولہا بنے نبی کے والد ماجد. سوار ہوئے، چلا یہ نورانی جماعت، چلی یہ بارات. 7 آدمی بارات میں ہیں. پہنچے باراتی بارات لے کر کے. حضرت وہب عبد مناف نے کہا پہلے ناشتہ کھانا، کہا سب کچھ بعد میں، پہلے نکاح ہوگا. پہلے میرے نبی کے والد کا نکاح ہوا. عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد جو کھلایا آپ کو پیش کیا گیا، آپ نے تناول کیا، بارات نے کھایا، جو پلانا تھا وہ پلایا گیا. بارات واپسی آئی، ریٹرن ہوئی. عزیزان ملت اسلامیہ جب مکہ آئے نا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی سے ملاقات کرتے ہیں اور نور مصطفیٰ حضرت عبداللہ کی پشت سے نکل کر کے حضرت آمنہ کے شکم میں آتا ہے. یار ایک تو مجمع بہت کم ہے،
پھر تم نے اٹھنا شروع کر دیا ہے. ایسا تو نہیں ہے 10 گھنٹے سے پروگرام چل رہا ہو. ہمارے یہاں کئی گھنٹے 10 گھنٹے پروگرام چلتے، لوگ پھر بھی نہیں اٹھتے. آپ نے اٹھنا شروع کر دیا. اتنی بڑی محفل نہیں ہے آپ ایسے ہی بیٹھے رہیں. تھوڑی دیر برداشت کر لیں. میں زیادہ لمبا گفتگو تھوڑی آپ سے کرنی ہے. سفر لمبا کیا، طبیعت علیل ہے، آپ سمجھ رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامی میں تھوڑی دیر بیٹھیں. یہ اٹھانے کا سلسلہ بند کریں. محبت سے بولیں سبحان اللہ، اور مچل کے بولیں یا رسول اللہ. ہمارے علماء دیکھیے کیسے بیٹھ رہے ہیں، ماشاءاللہ جم کر کے بیٹھ رہے ہیں. آپ پتہ نہیں یہ کون لوگ ٹہل رہے ہیں. ان کو بٹھائیے اندر لا کر کے. یہ مسجد میں بہت لوگ موجود ہیں. میری گزارش ہے کہ ان سب کو یہاں لے کر کے آئیں. یہ آج کی رات کوئی گھومنے ٹہلنے کی تھوڑی ہے. یہ سننے کی رات ہے. محفل کو سنو، تقریر سنو، نعت سنو، بات اچھے لگے سبحان اللہ بولو. کوئی بات دل پہ لگ جائے تو نبی کے عاشق بن جاؤ. اب تو کوئی ادھر ٹہل رہا، کوئی ادھر کوئی ادھر. یہ بھاگنے کی رات تھوڑے میرے بھائی. اسے محبت کے ساتھ سماعت کر لو. تھوڑی دیر کے بعد نہ یہ محفل ہوگی، نہ یہ کچھ نہیں ہوگا، نہ ہم ہوں گے. اب ہماری آپ کی ملاقاتیں پتہ نہیں آخری ملاقاتیں کون سی ملاقاتیں. اسے محبت کے ساتھ ہم آپ لوگوں سب کو سننا چاہیے. ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ، اور مچل کے بولے یا رسول اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عبداللہ کی پشت سے میرے نبی کا نور نکل کر کے کہاں آیا؟ حضرت آمنہ کے شکم میں آیا. 2 مہینے کا حمل ہوا حضرت آمنہ کو. حضرت عبداللہ ملک شام تجارت کے لیے گئے، واپسی آ رہے تھے. اللہ اکبر کبیرہ، دار نابغہ میں آ کر کے آپ کی طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ انتقال ہو گیا. 10 کے 10 بھائی، اللہ اکبر، 9 کے 9 بھائی اپنے بھائی کو سپرد خاک کر کے جب مکہ المکرمہ آئے تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ عبداللہ کہاں ہے؟ تو 9 کے 9 بھائیوں نے سر جوڑ کر کے کہا، ہاتھ جوڑ کر کے کہا ہمارے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے. حضرت عبد المطلب اپنے بچوں سے پیار کرتے لیکن سب سے زیادہ حضرت عبداللہ سے پیار کرتے تھے. حضرت عبد المطلب بیٹھ گئے، سر پکڑ لیا، سینے پہ ہاتھ رکھا. حضرت آمینہ کو پتا چلا آپ عدت میں بیٹھ گئی. حضرت عبداللہ کا سوگ کردے لگی. تاریخ بتاتی ہے عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت آمنہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کا بیان ہے کہ رسول کائنات کا، اللہ اکبر، رسول کائنات میرے شکم میں تھے. جیسے جیسے ٹائم آگے بڑھتا جاتا تھا میں عجائبات دیکھتی جاتی تھی. جس جگہ بیٹھ جاتی تھی وہ جگہ خوشبوؤں سے بھر جاتی تھی. پتھر پہ قدم رکھ دیا کرتی تھی تو پتھر پہ نشان قدم جم جایا کرتا تھا. حضرت آمینہ فرماتی ہے پیڑ مجھے سلام کرتے تھے، گھر کے در و دیوار مجھے سلام کرتے تھے. اور یہ کمال میرا نہیں، کمال محمد مصطفیٰ کا تھا. ان کی برکت سے، ان کے توسل سے سب مجھے صلاۃ و سلام کے گلدستے پیش کرتے تھے. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ میرے بیٹے کی ولادت کا وقت جب قریب آیا تو میں مکان میں اکیلی تھی، تنہا تھی. اچانک گھر کی چھت پھٹ گئی. چند عورتیں جن کے قد عبد مناف کی بیٹیوں کی طرح تھے، بڑی حسین و جمیل وہ عورتیں تھیں، اونچے اونچے ان کے قد تھے. ایک نے آ کر کے کہا میرا نام مریم ہے، میں عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہوں، تجھے مبارکباد دینے آئی ہوں. اے آمینہ، تجھے اللہ نے نبیوں کے امام کی ماں بننے کا شرف عطا فرمایا ہے. دوسری نے کہا میرا نام ہاجرہ ہے، میں اسماعیل ذبیح اللہ کی والدہ ہوں، مبارکباد دینے کے لیے آئی ہوں، تجھے اللہ نے نبیوں کے امام کی ماں بننے کا شرف عطا فرمایا ہے. تیسری نے کہا میں آسیہ فرعون کی زوجہ بیوی ہوں اور مبارکباد دینے کے لیے حاضر آئی ہوں، تجھے اللہ نے نبیوں کے امام کی ماں بننے کا شرف عطا فرمایا ہے. اس کے بعد شربت کا پیالہ سرکار کی والدہ محترمہ کو دیا گیا جو برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، دودھ سے زیادہ سفید تھا، شہد سے زیادہ میٹھا تھا. حضرت آمینہ نے جب اسے نوش کیا فرماتی ہے مجھے بڑا سکون ملا، مجھے بڑا قرار ملا، اطمینان ملا. حضرت آمینہ کا بیان ہے حضرت جبریل اترے، انہوں نے ایک جھنڈا میرے گھر کی چھت پر نصب کیا، ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ نصب کیا، ایک جھنڈا مغرب میں گاڑا، ایک جھنڈا مغرب میں گاڑا. مصطفیٰ کے آنے کی خوشی میں جبریل جھنڈے لگا رہے ہیں، جبریل جھنڈے نصب کر رہے ہیں. 70,000 فرشتوں کی جماعت حضرت جبریل کے ہمراہ، اللہ اکبر، رسول کائنات کے ٹوٹے ہوئے گھر کا
कच्चे घर का फरिश्ते तवाफ कर रहे हैं और हजरत आमिना को मुबारकबादियां दे रहे हैं। हजरत आमिना का बयान है, थोड़ी ही देर के बाद जिब्रील मेरे करीब आकर के कहने लगे, उज़हुर या सय्यदल मुरसलीन, उज़हुर या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन। दुनिया में तशरीफ ले आए, रसूलों के इमाम अब दुनिया में तशरीफ ले आए। हजरत आमिना का बयान है, मेरा शहजादा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला इस शान से तशरीफ लाया जैसे 14वीं रात का चांद चमकता था, उसी तरह मेरा बेटा दुनिया में तशरीफ ला रहा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गरीब नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जैसे 14वीं रात का चांद चमकता है, उसी तरह हमारे आका चमकते हुए दुनिया में तशरीफ ला रहे थे। आका तशरीफ लाए, पैदा होते ही सर सजदे में रखा और क्या कहा, रब्बे हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। आका उम्मत को याद फरमा रहे हैं, पहले सजदे पे रोज़े अज़ल से दुरूद, यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम। और जिस सुहानी घड़ी चमका तौबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे जोर से बोलो लाखों सलाम। हज़रात, हुजूर ताजदार मदीना राहत क़ल्ब व सीना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। अब हज़रत आमना का बयान है, थोड़ी देर के बाद ना एक बादल का टुकड़ा उनके करीब आया और बादल का टुकड़ा जब करीब आया ना, उसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गायब हो गए। हज़रत आमना डर गई, पता नहीं क्या हो गया। कहती थोड़ी देर के बाद मेरे कानों में घोड़ों के हिन हिनाने की और परिंदों के परों के फड़फड़ाने की आवाज़ें आने लगी। कोई कहने वाला कह रहा है, इन्हीं के लिए अल्लाह ने आसमान ज़मीन को पैदा किया है, इन्हीं के लिए कुल कायनात को पैदा किया है। तमाम फरिश्तों को इनकी ज़ियारत करा दो, इन्हें मशरिक़ और मग़रिब की सैर करा दो। और सुनो, इन्हें हज़रत आदम के अखलाक, शीश का इरफान, हज़रत स्वालिह की फसाहत, हज़रत याकूब की बिशारत, हज़रत दानियाल की मोहब्बत, हज़रत इस्माईल की खुल्लत, हज़रत इस्माईल की मोहब्बत व इज़ार, हज़रत इलियास का वक़ार, हज़रत योशा का जिहाद, हज़रत यूसुफ का हुस्न जमाल, हज़रत यूनुस की इताअत, बल्कि तमाम नबियों के औसाफ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को दे दो। इसलिए कि अगर किसी को तमाम नबियों के औसाफ एक ज़ात में देखना हो तो वो मेरे महबूब को देख ले। मेरे महबूब में तमाम नबियों के कमालात नजर आएंगे। यही वजह है जब नबी आते रहे इस खाकदाने की टी पे तो चंद मौजज़े लेकर के आते थे, लेकिन जब हमारे नबी की बारी आई तो मौजज़ा लेकर के नहीं आए हैं। रब ने कुरान में फरमाया, या अय्युहन्नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, ऐ लोगों तुम्हारे पास रब की जानिब से रोशन दलील आई। क्या मतलब? और नबी आते थे मौजज़े लेकर के आते थे, लेकिन जब हमारे नबी आए मौजज़ा लेके नहीं आए, सर के बालों से पैर के नाखूनों तक मौजज़ा बन करके आए हैं। नबी का चलना मौजज़ा, मुस्तफ़ा का उठना मौजज़ा, आका का बैठना मौजज़ा, आका की रफ्तार मौजज़ा, मुस्तफ़ा की गुफ्तार मौजज़ा, हुजूर का उठना मौजज़ा, हुजूर का बैठना मौजज़ा, हुजूर का सोना मौजज़ा, हुजूर का पीना मौजज़ा, हुजूर का खाना मौजज़ा। नबी फरमाते हैं, जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, जिसने मुझे जान लिया उसने अपने रब को जान लिया। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस्लामिया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम नबियों के औसाफ दिए गए। हज़रत आमिना का बयान है, उसके बाद मेरा बेटा मेरी गोद में आ गया। सब्ज रेशमी चादर में लिपटे हुए थे और पानी टपक रहा था, गोया ऊपर गुस्ल दिया गया है। और कोई कहने वाला कह रहा है, वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपको किस शान से भेजने वाले ने भेजा है। आपकी तरह कोई ना आया
اور نہ کوئی آ سکے گا۔ میرے نبی نے جبریل سے کہا تھا جبریل کیا تم نے میری طرح کوئی دیکھا ہے؟ جبریل بولے قلبت الارض مشارقها ومغاربها لا مرا مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ میں نے مشرق و مغرب الٹ پلٹ کے دیکھے ہیں لیکن آپ کی طرح کوئی نہ دیکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نہ یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا۔ اور سنیو اس بات کو دل کی تختی پر نوٹ کر لو، یہ آسمان ہمارے نبی کا صدقہ ہے، یہ زمین ہمارے نبی کا صدقہ ہے۔ شجر و حجر جن و بشر خشک و تر بحر و بر کائنات کا ذرہ ذرہ خدا نے پیدا کیا ہے لیکن صدقہ ہمارے نبی کا ہے۔ آسمان ہمارے نبی کے صدقے میں پیدا کیا گیا، زمین ہمارے نبی کے صدقے میں پیدا کی گئی۔ تھوڑا رسپونڈ میرے ساتھ مل کر کے بولے سبحان اللہ، اور طلب کے لحظ کے بولے یا رسول اللہ۔ زمین ہمارے نبی کے صدقے میں، آسمان ہمارے نبی کے صدقے میں، جن و بشر ہمارے نبی کے صدقے میں، حور و غلمان ہمارے نبی کے صدقے میں۔ حضرت جابر نے کہا تھا یا رسول اللہ رب تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ میرے نبی نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نورا نبیک من نورہ فجعل ذلك النور يدور بالقدرت حيث شاء الله ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار الى آخر الحدیث۔ اس کا ٹرانسلیشن بیان کر رہا ہوں، توجہ فرمائے۔ میرے نبی نے فرمایا جابر سنو، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ اس وقت نہ زمین تھی نہ آسمان، نہ لوح و قلم تھے، نہ جنت نہ دوزخ۔ اللہ اکبر۔ آقا فرماتے انا من نور اللہ وکل الخلائق من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں اور کل کائنات میرے نور سے ہے۔ زمین نبی کے صدقے، آسمان نبی کے صدقے، جن و بشر خشک تر بحر و بر کائنات کا ذرہ ذرہ میرے نبی کے صدقے میں۔ اعلیٰ حضرت قلم اٹھا کر کے کہتے یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہک، زمین و فلک سماک و سمک، مسیح کا نشان مسیح کا نشان تمہارے لیے۔ جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پبن، پبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے مینن، یہ امن و امان تمہارے لیے۔ خلیل و نجی مسیح و سقی سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اور شباب و چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی سبا تمہارے لیے۔ تمہارے لیے سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان سرکار مدینہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ، زندہ باد۔ بہت اچھے حضرت، کیا کہنے ہیں، واہ واہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ تھوڑی سی آواز اور بڑھا کر کے رکھیے، مائک بہت اچھا ہے، تھوڑی سی آواز آپ بھی بڑھائیے، محبت سے بولیے سبحان اللہ، اور مچل کے بول گئے یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی مائک بہت اچھا ہے، پنڈال بہت اچھا ہے، لیکن آپ بولنے میں بڑی کنجوسی کر رہے ہیں۔ جتنا اچھا ساؤنڈ سسٹم، جتنا اچھا مائک، پنڈال، یہ لائٹنگ، اتنی اچھی آپ کی آواز بھی نکلنی چاہیے۔ کیوں بھائی آواز کیوں نہیں نکل رہی؟ ذرا زور سے بولے سبحان اللہ۔ اب کی باری سیکرٹری صاحب ہیں عبدالقدیر بھائی نعرہ لگائیں گے، دیکھیں گے سیکرٹری صاحب کو نعرہ یاد ہے نہیں ہے، یاد نہیں ہوگا تو امام صاحب یاد کرائیں گے، دیکھتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ توجہ کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اللہ اکبر، آقا کے آنے سے بولیے اجالا ہو گیا، رسول کائنات کے آنے سے سویرا ہو گیا، حضور پاک کی تشریف آوری ہوئی، آقا کی آمد ہے۔ حضور کے دادا کا نام عبد المطلب ہے۔ آپ کو جب پتا چلا آپ تشریف لائے، فرمایا اے میری بہو، اے بٹیا آمنہ یہ بتا، اللہ اکبر، تو نے میرے پوتے کا کیا نام رکھا ہے؟ حضرت آمنہ نے کہا اس کا نام نہ رکھنا ہے۔ کہا پھر کون نام رکھے گا؟ عرض کیا ابا جان اس کا نام نہ آپ کو رکھنا ہے نہ میں نے رکھنا ہے۔ کہا پھر اس کا نام کون رکھے گا؟
حضرت آمنہ نے کہا ابا جان نام اس کا رکھا جاتا ہے جس کا نام نہ ہو. فرمایا پھر نام اس کا رکھ دیا گیا ہے. کیا مطلب؟ عرض کیا ہاں ابا جان اس کا نام رکھ دیا گیا. بولے کب رکھا گیا؟ بولے جب یہ میرے پیٹ میں تھا. اللہ اکبر. کہتے فلسفہ کیا ہے اے بیٹی آمنہ بتاؤ. حضرت آمنہ نے کہا ابا جان کعبے کے متولی سردار قریش فلسفہ یہ ہے واقعہ یہ ہے جب تمہارے بیٹے سیدنا عبداللہ کی امانت میرے شکم میں تھی تو میں عجیب عجیب خواب دیکھ رہی تھی اچھے اچھے خواب دیکھ رہی تھی. ایک دن میں کیا ہوا ایک رات میرے خواب میں حضرت ابراہیم تشریف لائے. ارشاد فرمایا اے بیٹی آمنہ میں ابراہیم ہوں. اللہ اکبر. کعبے کو میں نے بنایا ہے کعبے کو میں نے بنایا ہے کعبے کو میں نے تعمیر کیا ہے لیکن کعبے کو جو بسائے گا وہ تیرے شکم میں ہے. کعبہ بنانے والا میں ہوں اور کعبہ بسانے والا تیرے پیٹ میں ہے. کعبہ بسانے والا تیرے پیٹ میں ہے. اے آمنہ سن سن اس کا نام نہ رکھنا. اس کا نام اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں احمد رکھ دیا ہے اور زمینوں میں محمد رکھ دیا ہے. زمینوں میں محمد رکھ دیا ہے. اگر آپ حضرات مکمل محبت سے سماعت کریں تو میں اس کی بھی وضاحت کر دوں. میرے آقا کا نام کس نے رکھا کب رکھا؟ تو پہلی چیز تو یہ اللہ اکبر واضح کر دوں اللہ نے رکھا لیکن رکھا کب ہے؟ محقق علی الاطلاق علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ارشاد فرماتے ہیں رب تعالیٰ نے زمین و آسمان بلکہ یہ کہہ دوں تو بے جانا ہوگا. علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کائنات کے بننے سے 1000 سال پہلے اللہ نے اپنے حبیب کا نام رکھ دیا. کیا کہنے بابا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا غوث یا خواجہ عزیزان ملت اسلامیہ 1000 سال پہلے کس کا نام رکھا گیا؟ ہمارے نبی کا نام کیا رکھا گیا؟ محمد. محمد کے معنی بتاؤں آپ کو باب تفعیل سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے. اس کے معنی ہے تعریف کیا ہوا. محمد کے معنی تعریف کیا ہوا. الذی یحمد حمدا بعد حمد. محمد اس کو کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے جس کی حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک تعریف کرتے رہے. حضرت عیسیٰ تو یوں بولے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. میں خوشخبری دے رہا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آ رہا ہے اور اس کا نام احمد ہوگا. اپنے ماننے والوں سے کہتے ہیں اے میرے حواریوں نواریوں میرے چاہنے والوں اگر وہ میرے زمانے میں آ جائے تو میرا پیچھا چھوڑ دینا اور محمد کے پیچھے پیچھے لگ جانا. اپنے حواری نواریوں سے کہتے حواری نواریوں کان کھول کر کے سن لو محمد اتنی عظمت والے پیغمبر اتنی عظمت والے اگر محمد کے جوتے کا تسمہ کھولنے کا موقع مریم کے بیٹے کو مل جائے یہ بھی قسمت کی بات ہے. آئے ہے سبحان اللہ. نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت فیضان سرکار مدینہ. نعرے تکبیر نعرے رسالت. زندہ باد زندہ باد زندہ باد.